افغانیوں کی پاکستان کا نام بدنام کرنے کی بڑی ناپاک حرکت، پاکستانی دستاویزات استعمال کر کے بیرون ملک جانے کی کوششوں کا انکشاف۔ متعدد افغانی جعل سازی سے کیسے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں، دیکھیے تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل پر۔ پاکستانیوں کے لیے یہ خبر یقیناً دکھ اور تکلیف کا باعث ہوگی کہ دنیا کے پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ پچھلے سال کی نسبت مزید گراوٹ کا شکار ہو کر کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ملکوں کی فہرست میں 103 نمبر پر آیا۔ گرین پاسپورٹ کی مسلسل گراوٹ کی ایک وجہ بیرون ملک جانے والے وہ افغانی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے پاکستانی دستاویزات استعمال کر کے بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہاں پکڑے جانے پر پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں ایسے افغانیوں کی بھرمار ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے پہنچایا، جنہوں نے جعل سازی سے پاکستانی پاسپورٹس حاصل کیے۔ یہ افغان شہری جب غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے بیرون ملک پکڑے جاتے ہیں تو انہیں پاکستانی تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں بدنام ہوا۔ گزشتہ روز ہی FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے افغان شہری کی غیر قانونی اور مشکوک دستاویزات پر اس کی برازیل جانے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ افغان شہری امرالدین حاکمی نامی شہری کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران افغان شہری کی دستاویزات کو مشکوک پایا گیا۔ مسافر کے پاسپورٹ پر امیگریشن کی انٹری سٹیمپ ہی موجود نہیں تھی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق افغان شہری نے تورخم بارڈر کے راستے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے کا انکشاف کیا۔ IBMS ریکارڈ کے مطابق بھی افغان شہری کی پاکستان آمد کے حوالے سے کوئی ہسٹری ہی نہیں پائی گئی۔ سیکنڈ لائن آفس کے تجزیے کے مطابق مسافر کے پاسپورٹ پر ضروری سیکیورٹی فیچر بھی غائب تھے۔ افغان شہری کو گرفتار کر کے انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ کراچی منتقل کر دیا گیا۔ یہ ایک اور واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح افغانی پہلے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے جعلی دستاویزات پر بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی انڈیکس میں پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں مسلسل گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کو ویزے کے حصول کے لیے مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ امر باعث افسوس ہے کہ بنگلہ دیش، فلپائن اور تھائی لینڈ جیسے ممالک کے ویزے کے حصول کے لیے بھی پاکستانیوں کو کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک اور گرین پاسپورٹ کی تنزلی کے زیادہ تر ذمہ دار افغان شہری ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہی پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جعلی میڈیکل ویزوں پر پاکستان آنے والے 9 افغان شہری بھی پکڑے گئے تھے۔ ایسے افغان شہری کابل سے اسلام آباد آتے ہیں، پھر وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی کے مختلف سفارتخانوں یا قونصلیٹ سے مختلف ممالک کے ویزے حاصل کرتے ہیں اور پھر پاکستان سے ان ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق ایسے افغانی شہریوں کے ویزے تو درست ظاہر ہوئے ہیں، مگر ان کا پاکستان میں جعل سازی کر کے داخل ہونا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا جرم ہے۔ ان کے خلاف FIA کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں مقدمات درج کیے گئے تھے اور عدالتی احکامات پر انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے بھی جعل سازی سے شناختی کارڈ کے حصول پر افغان شہری کو گرفتار کیا تھا۔ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے افغان شہریوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری ہونے کے معاملے پر تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے نادرا سے جاری پاکستانی شناختی کارڈز کی تفصیلات مانگی تھیں۔ طلب کردہ تفصیلات میں FIA کے ہاتھوں گرفتار زرداد نامی افغان شہری کو محب اللہ کے نام سے جاری شناختی کارڈ بھی شامل ہے۔ محب اللہ کی مبینہ ماں امیرہ بی بی سمیت 4 دیگر شناختی کارڈز کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھی۔
افغان شہری زرداد کو محب اللہ کے نام سے شناختی کارڈ اجرا کے لیے مبینہ طور پر امیرہ بی بی کے خاندان میں شامل کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ متعدد افغانیوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ افغانیوں کو جعلی پاکستانی دستاویزات فراہم کرنے والے گروہ کے 4 ملزمان بھی پکڑے گئے تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی پشاور زون نے کارروائی کے دوران افغان شہریوں کو جعلی پاکستانی دستاویزات فراہم کرنے والے گروہ کے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ FIA کے مطابق ملزمان اسٹیشنری شاپ کی آڑ میں جعلی دستاویزات بنانے میں ملوث نکلے۔ FIA کے ترجمان کا کہنا ہے چھاپہ مار کارروائی کے دوران موقع سے جعلی پیدائشی اور وفات کے سرٹیفکیٹس برآمد کیے گئے۔ کارروائی کے دوران ڈپٹی کمشنر پشاور کے نام سے جعلی مہریں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ FIA کے ترجمان کے مطابق ملزمان سے جعلی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور اسٹامپ پیپرز بھی برآمد کیے گئے تھے۔ 12,000 افغان باشندوں کا پاکستانی دستاویزات استعمال کر کے سعودی عرب جانے کا انکشاف بھی ہوا تھا۔ 12,000 افغان باشندے پاکستانی دستاویزات استعمال کر کے سعودی عرب گئے اور وہاں جا کر پاکستانی پاسپورٹ ٹمپ کیے۔ تمام فیک پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ فیک پاسپورٹ والوں کو سعودی عرب نے افغانستان ڈپورٹ کیا تھا، جبکہ گجرات، گوجرانوالا اور خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں فیک پاسپورٹ ایشو ہوئے تھے۔ 2023 میں سسٹم میں بڑی مداخلت کا بھی انکشاف کیا گیا تھا، جس پر JIT بنی اور پھر سسٹم سیکیورٹی بہتر ہوئی۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے 35 افسران فیک پاسپورٹ کے اجرا پر فارغ ہوئے تھے۔ نادرا نے 34 FIR درج کی تھیں۔ جرائم پیشہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستانی باشندوں پر دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے، جس کی حالیہ مثال UAE ہے، جس نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کے ویزوں پر سختی کر دی ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ان افغانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو پاکستانیوں نے اپنا پڑوسی بھائی سمجھ کر اپنے ہاں 50 سال سے زائد تک رکھا، ان کی خدمت کی، ان کی میزبانی کی۔ اب یقیناً پاکستانیوں کے لیے خبر دکھ اور تکلیف کا باعث ہے کہ دنیا کے پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ پچھلے سال کی نسبت مزید گراوٹ کا شکار ہو کر کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ گرین پاسپورٹ کی مسلسل گراوٹ کی وجہ وہ افغانی بنے ہوئے ہیں جو پاکستان میں دہائیوں سے مقیم ہیں۔